تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی سارے امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ غیر مسلموں کی تہواروں میں، ان کی رسوم اور روایات میں شرکت کرنا درست نہیں۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب یا دیگر قوموں کے رسوم میں، روایات میں، اور خاص طور پر ان کے مذہبی رسوم اور روایات میں شرکت کرنا قرآن اور حدیث نے ممنوع قرار دیا ہے۔ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام دیگر مذاہب سے، دیگر قوموں سے کوئی نفرت کرتا ہے یا کوئی تعصب برتتا ہے؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام جن اصولوں پر، جن بنیادوں پر قائم ہے، ان اصولوں اور ان بنیادوں کے خلاف ہے کہ کوئی مسلمان اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے بھی کسی اور مذہب یا کسی اور تہذیب کی کسی روایت کو وہ اپنی زندگی میں اپنا لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک محفوظ مذہب بنایا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہوئے وہ یا تو منسوخ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ان میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضع، یہود و نصارہ نے وہی کیا۔ جن جن قوموں کے پاس مذہب کی کچھ باتیں آج بھی موجود ہیں تو وہ اس صورت میں ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کی باتوں کو بہت حد تک منمانے طریقے سے بدل دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مذہب کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے پاس مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف کلپنائیں ہیں، تصورات ہے، تو دراصل ایسی تہذیب کو مذہب کہنا ہی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک امتیاز، ایک خاص وصف عطا کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا قیامت تک کے لیے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ اسلام کس حد تک محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس حد تک محفوظ ہے۔ جیسے قرآن کریم کی بعض آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، من پڑھیں بیچ میں سکتہ کریں مگر سانس نہیں توڑیں، پھر پڑھیں راق۔ ایسا کیوں پڑھیں؟ ایسا اس لیے پڑھیں کہ جب اسلام کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی انداز سے سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی انداز سے سنایا۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، جیسے سورہ مطففین میں اللہ فرماتا ہے کلا بل رانا، بل کہنا ہے، بیچ میں رکنا ہے مگر سانس نہیں توڑنا ہے، پھر پڑھنا ہے رانا۔ ایسا کیوں پڑھنا ہے؟ یہ انداز کیوں اپنانا ہے؟ یہ انداز اس لیے اپنانا ہے کہ حضرت جبرائیل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا۔ تو جس مذہب کا ایکسنٹ ایز اٹ از محفوظ ہو، اس کے الفاظ، اس کے جملے کس حد تک محفوظ ہوں گے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ یقین ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اس بات پر ایمان ہر مسلمان کا پختہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل اور محفوظ مذہب بنایا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ وصف دیا کہ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے مسائل پیدا ہوں گے، ان تمام مسائل کو حل کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ اب دیگر مذاہب کا آپ مطالعہ کریں، آپ پائیں گے
کہ یا تو چند عبادتوں کو لے کر وہ مذہب قرار دے دیا گیا ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، جائیں گے عبادت کریں گے، بات ختم، وہی مذہب ہے۔ پریکٹیکل لائف میں مذہب کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے ان کے پاس۔ اسلام کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے۔ زندگی کے چاہے جس معاملے میں آپ دلیل ڈھونڈ لو، اسلام کی دلیل مل جائے گی۔ ایسا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں اسلام کا جو انسان کی زندگی میں رہنمائی نہ کرتا ہو۔ انسانی زندگی کا ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے جس میں اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو ہی اور اسلام کو ہی تمہارے لیے وے آف لائف، کلچر، سویلائزیشن کے طور پر ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک خاص وصف رکھا ہے۔ کوئی بھی معاملہ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ آج کا 2025 کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آنے والے زمانے میں 2035 کا، 40 کا، 50 کا، یا قیامت کی صبح کا مسئلہ ہو، تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ دیگر مذاہب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام اسی لیے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دیگر تہذیب کی طرف آپ کو جھانکنا نہیں ہے، دیگر مذاہب کی طرف آپ کو جھانکنا نہیں ہے۔ مسائل یہاں موجود ہیں، مذہب یہ محفوظ ہے، اسی لیے پریکٹیکل عمل کے طور پر اس مذہب کو ہی قبول کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب سارے مذہب کینسل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کس مذہب کو قبولیت کا درجہ دیا؟ اسلام کو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صحیح وے آف لائف اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام کا وے آف لائف ہی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت پریکٹیکل ہے اور قابل قبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی دھرم کے طور پر قبول کرے گا یا پریکٹیکل لائف میں اس کو اپنائے گا، اس کا عمل، اس کی محنت، اس کی عبادت، اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کچھ بھی کر لے، جتنی بھی محنت کر لے، اسلام کی راہ سے نہیں آیا ہوا ہے، اس کی محنت رائے گاہ ہے، بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں بنایا، چند عبادات کا مجموعہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دین ہے، وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ اسلام صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ زندگی میں جو کر رہے ہو، اخلاق، مینرز، طریقہ، رسم، روایت، آپ کے فنکشنز، آپ کی تقریبات، آپ کی تجارت، آپ کی بزنس، آپ کی عبادت، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں کور کر لیا ہے۔ کوئی انسان یہ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا ہے کہ اس سلسلے میں اسلام کی رہنمائی نہیں تھی، اس لیے میں نے فلاں اور فلاں کام کر لیا۔ ہر ایک چیز کے لیے دلیل موجود ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کا مطالبہ ہے کہ صرف اسلام کی طرف رجوع کرنا ہے، تمام معاملات میں کسی اور مذہب، کسی اور تہذیب کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کی رسم و روایت میں یا ان کے تہواروں میں کہیں نہ کہیں شرک کا عنصر پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں شرک کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کرسمس ہے، آنے والا ہے، کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اس لیے اس دن کو برتھ ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ برتھ ڈے کے غیر درست ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کا اتنا غلط عقیدہ ہے، اسی عقیدے کی تقلید میں مسلمان عام لوگوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہے نا۔ برتھ ڈے اس لیے بھی غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو کسی قوم کی مشابہت نقالی کرے گا وہ اسی کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو جشن کے طور پر، تہوار کے طور پر، کرسمس کے طور پر منایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، سرے سے اس کا انکار کر دیا۔ نہ، اللہ کے یہاں
کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو کوئی اس کے خلاف جائے گا، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ نہیں اللہ کے یہاں کوئی بیٹا کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے، گویا اس نے شرکیہ عقیدہ قائم کیا۔ اسی لیے اسلام یہ مانتا ہے اور اسلام باضابطہ طور پر اس کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ دیگر مذاہب کی، دیگر ادیان کی رسم و روایات میں، تہواروں میں شریک نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہاں شرک موجود ہے۔ دیوالی ابھی آ رہی ہے، لوگ شریک ہوتے ہیں، اس میں بھی قدم قدم پر شرکیہ روایتیں ہیں۔ کیا روایت ہے، کیا فلسفی ہے؟ فلسفی یہ ہے کہ ایک بھگوان ہیں جو ایک خاص تصور کلپنا کے مطابق جو بنواس کاٹ کر آئے ہیں، اسی کے جشن میں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ جو تصور دیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، ایک خاص ٹائم آف پیریڈ میں خاص بھگوان تھے جن کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا، پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہے نا۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہ خدا کیا خدا ہے جو کبھی پیدا ہوا اور کبھی مر گیا؟ پھر اس سے پہلے کائنات کون چلایا تھا؟ بعد میں کائنات کون چلائے گا؟ یہ ساری کلپنا غلط ہے، باطل ہے نا۔ اللہ رب العالمین اس لیے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تمہاری عادت ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے کبھی عبادت کی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تمہارے راستے جدا ہیں، میرے راستے جدا ہیں۔ جب معاملہ عقیدہ کا ہو، معاملہ توحید کا ہو، ساری دوستیوں کے لائنز مختلف ہو جاتے ہیں، راستے بدل جاتے ہیں۔ بعض علماء نے باضابطہ طور پر صریح انداز میں کہا ہے کہ اگر مٹھائی دی جا رہی ہے، باضابطہ طور پر چڑھاوے والی مٹھائی دی جا رہی ہے، سراسر حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اہل لغیر اللہ بھی، کہ غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز یا کھانا سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ تو اگر ایسی مٹھائی دی جا رہی ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اچھا، بعض علماء اس بات کا جواز پیش کرتے ہیں، ہے نا، اس میں زیادہ سختی نہیں کرتے ہیں کہ اگر کسی نے دکان سے لے کر بغیر چڑھاوے والی مٹھائی دے دی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ غیر مسلموں کے تہواروں کے ہدایہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ ان کی چیزیں جو غیر چڑھاوے کی ہوتی تھی یا ان کی طرف سے عام طور پر جو چیزیں ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر دی جاتی تھی کھانے کے لیے، ان کو ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو جواز کی گنجائش تو ہے، لی جا سکتی ہے غیر چڑھاوے والی چیز، مگر احتیاط ضروری ہے۔ معلوم نہیں ہے نا آپ کو کس نیت سے فلاں صاحب دے رہے ہیں، نیت کیا ہے، پیٹھ پیچھے اس نے کیا کیا ہے اس مٹھائی کے ساتھ، اس کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں، عقیدہ کیا ہے، اسی لیے احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو بھی گناہ کی باتیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ کیا ضروری ہے کہ آپ ان کو مبارکباد دو؟ پھر اسی طرح سے بہت سے لوگ اس موقع سے وہ چیزیں بیچتے ہیں جو چیزیں وہ اپنے تہواروں میں استعمال کرتے ہیں، پٹاخے، کیا جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہے میرے بھائی، جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی رستہ نکال لو، کوئی بھی فتویٰ لے لو، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں ذرا سا بھی سپورٹ ملا ہے آپ کی طرف سے، وہ گناہ ہے۔ لا تعاونوا، ایسا کرنا حرام ہے، جرم ہے۔ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، بھائی اس ملک میں رہنا ہے، رواداری ہے، کیسے رہیں گے اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں تم کو ساری رواداری مذہبی معاملات میں ہی سوچتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ جب بیمار پڑ گیا وہ ایک مرتبہ چلے جاتے؟ اللہ نے منع نہیں کیا،
رسول اللہ نے منع نہیں کیا. کبھی ہائے ہیلو کرنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے, کبھی ایک کپ چائے پہ اس کو بٹھا لیتے, اس کے ہاں چلے جاتے, میل ملاقات کراتے. کبھی کیا؟ نہیں کیا. ساری مذہبی رواداری, ساری محبت مذہبی معاملات میں. جب کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے یا کچھ کہتا ہے, ارے یہ لوگ بہت شدت اختیار کر رہے ہیں, شدت اختیار نہ کریں, اسلام کو نہ بچائیں, کفر کا شرک کا فتویٰ دے دیں, اجازت دے دیں. قرآن اور حدیث اس بات کے لیے تمام مسلمانوں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے, لکم دینکم ولی دین. جب معاملہ عقیدے کا ہو تو راستے جدا ہو جانی چاہیے, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. کلیئر کٹ اسلام کا فلسفہ ہے. تو یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. تو شرک کی وجہ سے اسلام منع کرتا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہوا جائے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں کہیں نہ کہیں بے حیائی کے عناصر پائے جاتے ہیں, بے حیائی کے عناصر پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سال نو شروع ہوتا ہے نا, ہیپی نیو ایئر کے موقع سے دسمبر کی آخری رات کو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں. ویلنٹائنس ڈے میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی تہوار ہیں, جتنے بھی روایتیں ہیں اس قسم کی, ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یہ اسلام کی فلسفی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام ان تمام چیزوں سے, جو چیزیں ناپاکی کی ہیں, جو چیزیں گندگی کی ہیں, جو چیزیں برائی اور بے حیائی کی ہیں, انسان کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا, نہ یہ کہ زنا نہ کرو. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ڈیٹنگ کرنا, چیٹنگ کرنا, ٹائم دینا اور ڈیٹ فکس کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. مقدمات زنا کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. ہولی دیوالی میں یا سال نو میں, ویلنٹائنس ڈے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وجہ سے بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے بھی ان رسموں میں, ان تہواروں میں شریک نہیں ہونا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی نقالی کرے گا, مشابہت اختیار کرے گا, وہ اسی کا حصہ شمار کیا جائے گا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تہوار ہیں, جتنے بھی قسم کے تہوار ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں فضول خرچی پائی جاتی ہے نا, کہیں نہ کہیں فضول خرچی پائی جاتی ہے. اب جو بھی تہوار لے لو ہو, چاہے وہ ہولی ہو, رنگوں کا تہوار, چاہے چراغوں کا تہوار, ہے نا, تمام تہواروں میں کہیں نہ کہیں فضول خرچی ہے. ڈی جے ہیں, باجے ہیں, بے حیائی, بے شرمی ہے, شراب ہے, ساری چیزیں. یا بسنت بہار کے موقع سے پتنگ بازی ہے, کیا ہے, ساری چیزیں فضول خرچی کی ہے. اللہ رب العالمین منع کرتا ہے, قرآن حکم دیتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمہاری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں خوشی سے ان تمام ضرورتوں کو پوری کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کہتا ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر تحدیث نعمت کے طور پر ان کا استعمال کرو. اللہ نے منع نہیں کیا. کلوا واشربوا, تمام ضرورتیں کھاؤ پیو, تمام ضرورتیں پوری کرو. ولا تسرفوا, لیکن اسراف نہیں کرنا ہے, فضول خرچی نہیں کرنا ہے. انہ لا يحب المسرفین, کیونکہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ شیطانوں کی طرح تم فضول خرچیاں مت کرو. یہ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. بچے پٹاخے لا رہے ہیں, ممی پیسے دو پٹاخے لائیں گے, ہے نا. فیس دینے کے لیے مولوی صاحب کو پیسہ نہیں ہے, 200 روپے بھی نہیں ہے. پٹاخے خریدنے کے لیے بچوں کو پیسے دے دیے ہیں, بچے پٹاخے پھوڑ بھی رہے ہیں, ہے نا. منع کرنے والا کوئی نہیں ہے. تربیت ویسی نہیں ہے, تربیت ویسی ہے ہی نہیں. اور ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے, یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں آنے والی نسل مسلمان بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی. ہمارے بچے راون جلا رہے ہیں, ہمارے بچے راون جلا رہے ہیں, جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کون تھے, جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہے, جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا کلچر, ان کی سیولائزیشن, ان کی تہذیب کیا ہے. ان کو یہ ساری ڈیٹیلز معلوم ہیں. کون تھے راون, کون تھے رام, کون تھی سیتا, ساری چیزیں معلوم ہیں. ایک تو اسکولنگ, ایک مسئلہ اسکولنگ, ایک مسئلہ گھر کی تربیت. ذمہ دار آپ ہو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اولاد دی تھی تمہیں, ذمہ داری تمہاری تھی اہل و عیال کو سنبھالنے کی, ان کو مسلمان بنانے کی, کیا کیا؟ کافر اور مشرک بنا کر چھوڑ دیا. ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ فطرت سلیمہ پر، اسلام پر، توحید پر پیدا کرتا ہے، مگر یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے جا دیوالی منا لے، جا پٹاخہ لیا، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ان کے کفر کا، ان کے شرک کا ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ جواب دینا پڑے گا۔ اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونے سے اس لیے بھی منع کیا کہ جتنے بھی تہوار ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ ہلاکت خیزی ہے، نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، خبر میں نیوز آئی پٹاخہ پھوڑنے والا جل گیا، دکان میں آگ لگ گئی، مکان میں آگ لگ گئی۔ ایسا سارا معاملہ ہے، سارے تہواروں میں، ساری رسموں میں یہ معاملہ ہے، چاہے ہولی ہو، رنگوں کا مسئلہ ہو، ہر جگہ ڈی جے باجے کا مسئلہ ہو، تیز آواز میں قوالیاں بجانا ہو، تیز آواز میں گانے اور بھجن بجانا ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہے، شرابیں پی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک اصول یہ بھی قرار پایا کہ ان تہواروں میں چونکہ نقصان ہے، انسانیت کا اتلاف ہے، انسانیت کو ضرر پہنچ رہا ہے، اس لیے بھی اس میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام انصاف کا، امن کا مذہب ہے، اسلام منع کرتا ہے کہ اس طرح کے تہواروں کو پروموٹ نہیں کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو اس قسم کے تہواروں میں، اس قسم کے رسموں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتیاز قائم کیا ہے، ایک آئیڈینٹیٹی قائم کی ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف النصارہ، نصرانیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، ہے نا۔ مجھ صاف کرنے میں، داڑھی چھلانے میں، چہرہ مورا کو صحیح رکھنے میں، وضع خطا میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قوموں کی مخالفت کی بات کی ہے، یہود کی، نصارہ کی، مجوس کی، مشرکین کی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نماز نہ پڑھو جس وقت مشرکین پوجا کرتے ہیں، یعنی سورج کے زوال کے وقت، ہے نا۔ یہ کیوں ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر قوموں سے کوئی نفرت ہے؟ نہیں، اسلام کا امتیاز قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا امتیاز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، دائریں اللہ رب العالمین نے کھینچ دی ہیں اور لکیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دی ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اسلامی تہذیب جو ہے، اسلامی کلچر جو ہے بہت خوبصورت ہے، اس کو جاننا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلامی تہذیب کن چیزوں پر قائم ہے؟ یہ توحید جو ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسلامی توحید نے لوگوں کو کیا نظریہ دیا، کیا پیغام دیا؟ دیکھیے ہمارا مذہب کیسا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا، یہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں معبود صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ لوگ پانی کو پوچھتے تھے، پہاڑ کو پوچھتے تھے، سمندر کو پوچھتے تھے، سورج کو پوچھتے تھے، چاند کو پوچھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ پہلی مرتبہ اسلام نے یہ شعور دیا یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، ان میں ریسرچ کرو، ان کا استعمال کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ روشن خیالی اسلام نے دی، لوگوں کو جگایا، ایڈوانسمنٹ دیا، لوگوں کو ترقی اور فالغ البالی کی راہ پر چلایا، مذہب توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ یہ روشن خیالی کہاں سے آئی؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا، ایک ہی رب کو منانا ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، بہت سارے بھگوان، بہت سارے خدا نہیں ہیں جن کو منانا پڑے، جن کی عبادت کرنی پڑے، جن کی پرستش کرنی پڑے، نہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہیں؟ یہ نظریہ اسلام نے دیا۔ اسلام کا نظریہ، اسلامی تہذیب کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ دوسری چیز اسلام نے کیا کہا؟ ذات برادری کوئی چیز نہیں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں
سب میں ایک طبقات کا ایک نظام ہے، وہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا ہے، تو قائم خانی ہے تو منہار ہے، تو فلاں ہے تو فلاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ماں سے، ایک باپ سے، آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے بہت سارے قبیلے بنا دیے، بہت سارے خاندان بنا دیے، الگ الگ جگہوں پر ہم نے بسا دیے، لتعارفوا، تمہارے جو الگ الگ نام رکھے فلاں فلاں قبیلے سے، اس لیے نہیں رکھے کہ تم فخر کرو اپنی برادری پر، اس لیے رکھے کہ تم اپنی آئیڈینٹیٹی برقرار رکھو، تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، فخر کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے وہ روٹ پتی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، سارے کے سارے لوگ آئیں گے مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، برابری، مساوات، یہ اسلام کی دین ہے، کسی اور مذہب میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں اسلام کی۔ ضرورت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے بہت قیمتی ہے، اس کو آپ سمجھ جاؤ۔ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کے پاس جو تہذیب ہے، آپ کی جو وراثت ہے، آپ کا جو مذہب ہے، بہت خوبصورت ہے، الٹیمیٹ ہے، مگر ایمان ہو تب، یقین ہو تب۔ یہ یقین کب بڑھے گا، ایمان کب بڑھے گا؟ جب مطالعہ کریں گے، جب قرآن حدیث کو پڑھیں گے۔ نہیں تو کیا کرے گا؟ دل للچائے گا، ہے نا، دوسرے تہذیب کی طرف، دوسرے مذہب کی طرف دل للچائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ تعلیم نہیں دی ہے، وہ تربیت نہیں دی ہے، سمجھایا نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کے محاسن کیا ہیں، اسلام کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، ہم کس حد تک دوسرے انسانوں سے بہتر ہو گئے ہیں، افضل ہو گئے ہیں، ہر اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، تمام اعتبارات سے ہم دوسرے مذاہب والوں سے کتنے اچھے ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے برتر ہیں، یہ احساس نہیں ہے۔ یہ احساس تب پیدا ہوگا جب ہم اپنے مذہب کا ٹھیک سے مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں جو تو نے مذہب دیا ہے، جو تہذیب دیا ہے، اس تہذیب کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مذہب کی، اس تہذیب کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک زندہ رکھ، قرآن اور حدیث پر زندہ رکھ، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، کفر سے، غیر قوموں کی مشابہت اور نقالی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔